وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث حديث كلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی عملا. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماء اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود اور سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ذات مقدس کے لیے خاص ہیں. عزیز محترم، سابقہ 6 جمعوں پر بلکہ 5 جمعوں پر آپ کے سامنے نماز کی فضیلت، مقام، رتبہ اور اس کے ساتھ اس نماز کی وجہ سے ہمیں ملنے والا اجر، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. یہ سلسلہ جو ہمارا چلتا چلتا آ کے رکا تھا، وہ صف کی پابندی اور اس کی درستگی کے اوپر. اب ایک مسلمان جب گھر سے نکل کر مسجد میں آیا، وضو وغیرہ کر کے سنت ادا کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو اس کے صف کی سدھائی اور صف کی درستی کرنا اس پر فرض ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہونا، کندھے سے کندھا ملا کر. اس کے بعد جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس پر بھی ایک اور چیز اس پر لاگو ہوتی ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرے. یہ تو بات کی بات ہے کہ نماز جب اس نے شروع کر لی ہے تو شروع کرنے کے بعد جو فاتحہ ہو گئی، دوسری سورتیں ہو گئی یا دوسری دعائیں ہو گئی، ان سے ملنے والا اجر کون سا ہے. لیکن اس سے پہلے دنیا سے اپنا ناطہ یا کہا جائے کہ اپنا کانٹیکٹ توڑ کر اللہ رب العزت کی طرف اپنا پورا کا پورا توجہ، پورا کا پورا رابطہ رکھنا، یہ بھی اس پر فرض ہے. اس کے بارے میں رب کا قرآن اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں آج اس کے بارے میں تبصرہ کریں گے کہ اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کیا کہتی ہیں کہ یہ جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ جب آپ علیہ السلام سے کوئی بھی حدیث سنتے تھے تو اس حدیث سننے کے بعد ان کا ایک ہی قول ہوا کرتا تھا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اس پر
اطاعت کی، بلکہ ایک واقعہ بھی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اس نماز کے متعلق کے بارے میں۔ یہ واقعہ اکثر طور پہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور سلام کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ دینے کے بعد ان کو کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ واپس جائیں، واپس جا کر نماز ادا کریں، آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ بندہ گیا، نماز اس نے ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر دوبارہ جب آیا، دوبارہ اس نے سلام کیا۔ پھر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہی حکم جاری ہوا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ واپس چلے جائیں، آپ جا کے نماز ادا کریں، آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ دوسری بار گیا، پھر سے وہ جب واپس آیا، تیسری بار بھی واپسی بھیجا گیا۔ بعد میں کہا کہ مجھے نماز تو اس طریقے سے پڑھنے آتی ہے، آپ مجھے سکھائیں کہ نماز کا کیا طریقہ ہے، کس انداز سے پڑھی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور اس کو نماز کا پورا طریقہ سکھایا۔ اس حدیث کے اندر جو سب سے زیادہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ ہیں تطمئن، یعنی آپ مطمئن ہو جائیں، اطمینان، سکون اختیار کر لیں، اس کے بعد دوسرا کام کریں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو نماز سکھا رہے تھے، سب سے پہلے قیام کے اندر اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پوری مکمل کرنے کے بعد جب وہ رکوع کے بارے میں بتایا کہ جب آپ رکوع کے اندر جائیں، تطمئن کے الفاظ یہاں پر موجود ہیں کہ آپ مطمئن ہو جائیں، آرام سے اطمینان سے پورا کا پورا رکوع کریں، اس کے اندر کی دعائیں پڑھیں۔ پھر جب رکوع سے اٹھیں وہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں تطمئن، آپ مطمئن ہو جائیں۔ جب تک یہ جو ہڈیاں ہیں اپنی جگہ پر واپسی نہیں آ جاتی تب تک آپ وہیں کھڑے رہیں۔ اس کے بعد پھر سجدے کے اندر جائیں، وہاں پر بھی یہ الفاظ، سجدے سے اٹھیں وہاں پر بھی الفاظ، دوبارہ سجدے میں گیا وہاں پر بھی الفاظ، پھر سے سجدے سے اٹھ کر وہاں پر بھی الفاظ۔ یہ سارے کے سارے الفاظ زیادہ تر اسی چیز پر استعمال ہوئے ہیں۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ سکھانے والا امام الانبیاء ہے، سیکھنے والا صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا صحابی ہے، اور جو چیز سیکھی جا رہی ہے وہ ہے نماز کا طریقہ، کہ نماز کس انداز سے پڑھی جائے، کس طریقے سے پڑھی جائے۔ ایک حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو نماز ہے، جس طریقے سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، آئے چند منٹ کے اندر، 2-3 سیکنڈ کے اندر یا 1.5-2 منٹ کے اندر 4 رکعت 6 رکعت نماز ادا کی اور فوری طور پر اپنی دکان کی طرف، اپنے آفس کی طرف، اپنے کام کی طرف ہم بھاگتے ہیں۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر یہ سوچیں کیا واقعی میں یہ جو نماز ہم ادا کر کے آئے ہیں، کیا یہ نماز اللہ رب العزت ہماری قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، یا یہ جو نماز ہے واپسی ہمارے منہ پر پھینک دی ماری جائے گی، اور یہی نماز کہ ہمارے لیے بددعا کرے گی کہ اس بندے نے تو مجھے برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ اسی طریقے سے کوئی نماز ادا کرتا ہے، جھٹکے والی نماز ادا کرتا ہے، چوروں کی طرح نماز ادا کرتا ہے، تو اس بندے کے لیے وہ نماز ہی بددعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اللہ میں اس کے لیے بددعا کرتی ہوں، اس بندے نے مجھے برباد کر دیا، اس نے وہ حق ادا نہیں کیا جس طریقے سے نماز کرنے کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، اس طریقے سے اس نے مجھے ادا نہیں کیا۔ تو بتائیں اس نماز کا کیا فائدہ ہوگا جو نماز ہی ہمارے لیے بددعا کرے، جو نماز ہی ہمارے لیے بددعا کرے۔
اس نماز کا کیا فائدہ، اس کا کیا اجر ہمیں ملے گا، کیا صلہ ہمیں ملے گا، کیا ہماری رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، کیا رب تعالیٰ کی طرف سے ہماری رضامندی کا سرٹیفکیٹ جاری ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے نماز کو ہی برباد کر دیا ہے۔ مین بنیاد چیز ہے نماز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، دین کا ستون ہے نماز، لیکن اس نماز کے اندر بھی ہمارے خشوع اور خضوع نہیں تو بندہ سمجھو کہ دنیا و مافیا کے اندر برباد۔ کیونکہ مومنین کی سب سے پہلی جو نشانی بتائی گئی ہے، پہلی نشانی وہ یہی ہے کہ نمازوں کے اندر وہ خشوع خضوع کیا کرتے ہیں۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہی فرمایا، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ یہ کسی عام انسان کو مخاطب نہیں ہے، ہر انسان کو مخاطب نہیں ہے، سب کو مخاطب نہیں ہے، مخاطب صرف مومنین کو ہے، وہ مومن جو رب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کامیاب کس چیز میں؟ سب سے پہلی جو نشانی بتائی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ پہلی نشانی مومنین کی یہی بتائی کہ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے مومن ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے فلاح ہے، ان کے لیے سیدھی راہ ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے رب کی رضا ہے، ان کے لیے جو خشوع اور خضوع اختیار کریں گے۔ کبھی ہم سوچیں ہماری نمازوں کے اندر کتنی اور خشوع اور خضوع ہے۔ نماز شروع کرنے کے بعد ہمارا دماغ دنیا سے کانٹیکٹ میں ہے، دنیا کے مسائل، دنیا کے حساب و کتاب ہمارے دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ امام صاحب سلام پھیر لیتا ہے، پھر ہم ہوش میں آتی ہے نماز تو ختم ہو چکی ہے، نہ فاتحہ پر پائے، نہ کوئی سورت اور پر پائے، نہ رکوع کی دعا، نہ سجدہ کی دعا، نہ تشہد کی دعا۔ تو بتاؤ اس نماز کا ہمیں کیا صلہ ملے گا، کیا اجر ہمیں اس کا ملے گا؟ جس نماز کو ہم نے برباد کیا، اپنے ہاتھوں سے برباد کیا، آئے تھے رب کی رضا کے پانے کے لیے، لیکن ہمیں تو دھتکار اور بددعائیں ہمیں مل رہی ہیں اسی نماز کی بدولت۔ تو اسی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کوشش کریں کبھی بھی کسی وقت ہمیں اگر ٹائم ملتا ہے تو نماز ادا کریں، تو نماز کے لیے بلکہ ٹائم نکالیں، کیونکہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، 5 وقتہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس نماز کے لیے ٹائم نکالیں، حقیقی کامیابی کے لیے ٹائم نکالیں، حقیقی فلاح کے لیے ٹائم نکالیں۔ نکالنے کے بعد اگر بندہ اتنی کوشش کر کے آتا ہے مسجد کے اندر تو کوشش کرے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرے، خشوع خضوع اختیار کرے، اس کے ساتھ نماز ادا کرے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلا سکے کہ جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے، دوسری سورت کی تلاوت کر رہا ہے، رب رحمان سے رکوع کی دعائیں کر رہا ہے، سجدے کے اندر دعا کر رہا ہے، یہ ساری دعاؤں کا ترجمہ اس کے دل اور دماغ پر جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے کلام بھی کرے گا۔ ایک لوگ اکثر طور پر باتیں کرتے رہتے ہیں، میں بھی مثال دیتا رہتا ہوں کہ اگر کسی بندے سے آپ کا رابطہ ہو جائے تو بندہ غرور کرتا ہے، کہتا ہے یار میرا اتنا بڑا بندہ، اس نے مجھے کال کی ہے، اس سے میرا رابطہ ہوا ہے، اتنا میرا اسٹیٹس ہے، اتنی میری جان پہچان ہے۔ اس نے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، اکثر جب کسی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار میری تو وزیر اعظم سے جان پہچان ہے، ایم پی اے سے جان پہچان ہے، یہ لوگ کیا میرا بگاڑیں گے؟ لیکن اس مومن کا رب رحمان سے جان پہچان ہے، اس سے کانٹیکٹ ہے ڈائریکٹ، اس سے کسی اور عام انسان سے نہیں، اس رب رحمان سے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس پوری دنیا کو پیدا کیا۔ اس نماز کے اندر اگر ہمارا دل و دماغ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ جو بندہ ان چیزوں سے دعائیں کرتا ہے، انشاءاللہ العزیز اس بارے میں بات کریں گے کہ کون سی دعائیں، کون سی باتیں جس کا رب تعالیٰ ہمیں جواب دیتا ہے۔ لیکن اصل بات ہے نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع، لیکن اگر نمازوں کے اندر بندہ خشوع اور خضوع نہیں اختیار کرے گا تو اس کے درجات بھی کم ہوتے رہیں گے۔ ایک تو نماز ایسی جو کہ چند سیکنڈ والی تو وہ تو قبول ہوتی ہے کہ نہیں،
میرا رب جانے. لیکن میرے علم کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے حساب سے اس بندے کو جب کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، اس حساب سے قبول تو ہوتی نہیں، بلکہ نماز ہی نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک بندے کا خشوع اور خضوع تھوڑا سا کم ہے، کم خشوع خضوع اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف اس کا توجہ تھوڑا کم ہے، تو اس کو درجات بھی کم ملیں گے، اس کو اس کی نیکیاں بھی کم ملیں گی. ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ان الرجل لینصرف ما تكتب له الا 10 صلات، کسی کو 10 درجے ملتے ہیں، کسی کو 9، کسی کو 8، 7، 6، 5، یہاں تک کہ چلتے چلتے کسی کو کہا کسی کو ایک حصہ بھی ملتا ہے، اس سے نیچے کہا کسی کو آدھا حصہ ملتا ہے. یہ حصے کیوں بنائے گئے نمازوں کے اندر؟ 10، 9، 8، سدس، یہ حصے بنائے گئے ہمارے خشوع اور خضوع کے حساب سے. جتنی قدر ہمارا خشوع خضوع زیادہ ہوگی نمازوں کے اندر، دلچسپی زیادہ ہوگی نمازوں کے اندر، تطمئن زیادہ ہوگی نمازوں کے اندر، اتنے درجات بلند ہوتے رہیں گے. لیکن جتنا ہی کم ہوگا اتنے ہی کرتے رہیں گے. اور کوئی بندہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا جس نفع اور جس سودے کی بدولت ہمیں جو زیادہ منافع والا سودا ہے، یہ نماز جو سودا ہے نماز زیادہ منافع والا ہی ہے نا. ہم دنیا کے اندر رہ کر عمل کر رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کے بدولت ملے تو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، جنت الفردوس اعلیٰ مقام ملے. کوئی بندہ چاہے گا کہ اس کے اندر دو درجات مجھے کم ملے؟ جنت میں بھی درجات ہیں، اعلیٰ درجہ جو فردوس والا درجہ ہے، اس سے کم درجہ، اس سے کم درجہ، ہر درجے رکھے گئے ہیں کہ اس بندے کا یہ درجہ، اس بندے کا یہ درجہ، سارے درجات وہاں پر. کوئی بندہ چاہے گا کہ جنت ملے لیکن مجھے سب سے کم درجہ ملے؟ نہیں، چاہے گا جنت ملے لیکن اعلیٰ درجہ ملے، نبیوں کے، صالحین کے، شہداء کے ساتھ میں وہاں پہ اور موجود ہوں، ایسا درجہ مجھے ملے. اگر وہ یہی چاہتا ہے تو اس کو یہی چاہیے کہ نمازوں کے اندر اپنی خشوع اور خضوع کو پکڑ لے، اسی کو اختیار کر لے. لیکن اگر کوئی بندہ اسی چیز سے پیچھے ہٹ گیا تو درجے بے درجہ کم دنیا میں ہوتا رہے گا، لیکن وہاں پہ بھی نیکی ہماری کم ہوتی رہے. اور سب سے پہلی چیز امت محمدیہ کے اندر جو چیز سب سے پہلی جو اٹھائی جائے گی نا، وہ یہی خشوع اور خضوع ہوگا ہماری نمازوں سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، حدیث کتاب صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر فرمایا کہ ان اول شیء یرفع من هذه الامہ، بے شک وہ چیز جو پہلی اس امت سے اٹھائی جائے گی، الامانت، ایک تو امانت ہے، والخشوع، اور دوسری خشوع اور خضوع ہے. حتی لا تقاد ترا خاشعا، یہاں تک کہ آپ کسی کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں دیکھیں گے. حتیٰ کہ کسی کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں دیکھیں گے. پہلی چیز اس امت سے یہی اٹھا لی جائے گی، لوگوں کے سینوں سے یہی کھینچ لی جائے گی، کیونکہ ان کے اندر اگر نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. جب نماز ہی نہیں ہے تو کامیابی کیسی، فلاح کیسی، ہدایت کیسی؟ ساری چیزیں نہیں ہیں. جب یہ ساری چیزیں ختم ہوئی تو جنت کیسی؟ کیونکہ حقیقی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد؟ حقیقت میں رب کی رضا ہے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام ہے. یہی حقیقی زندگی کا مقصد ہے. اور ہمیں پیدا بھی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. اس لیے پیدا کیا گیا، دنیا کے کاموں کے لیے تھوڑی پیدا کیا گیا. اس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. لیکن حقیقی کامیابی چھوڑ کر ہم دنیاوی کامیابی کے پیچھے گھوم رہے ہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں یار ہمیں ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، ہمیں ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، یا مصروف ہوتے ہیں اس لیے آ نہیں پاتے. یہ ان کے ذہن کی سوچ ہے کہ وہ نماز کے لیے آ نہیں پاتے یا ان کو ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے. لیکن یہ بہت کڑوے الفاظ ہے. چند دن پہلے ایک میرے پاس ویڈیو آئی تھی، چھوٹا سا بچہ نا، بلکہ بچی تھی، اس نے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بندہ جو سوچتا ہے نا کہ مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، مصروف ہوتا ہوں نماز کے لیے کیسا ہوں، وہ یہ نہیں سوچے. حقیقت بات یہ ہے کہ رب رحمان اس کو پسند ہی نہیں کرتا وہ اس کے در پہ آئے. یہ اللہ کا گھر ہے نا،
رب رحمان یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ بندہ جہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ اور رکوع کرے، نہیں پسند کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر مصروف کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ پسند کرتا تو وہ بندہ یہاں پہ آ جاتا۔ کتنا قرب الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناپسند کرے۔ مسجد ہماری بھی ران ہے، ہم اپنے کاموں کے اندر مصروف گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ اور ناراضگی، اس کے بعد جو اگلا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ جب ہمیں رب نہ پسند کرے، ہم سے ہی ناراض ہو، یہ بھی نہ پسند کرے کہ بندہ میرے سامنے آ کے رکوع اور سجود کرے، تو بندہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناپسند بھی کرتا ہے، ناراض بھی ہے، پھر بھی ہمیں جنت میں ملے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسی جنت ملے۔ کہ نماز نماز کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے خشوع اور خضوع، لیکن اسی خشوع اور خضوع کو برباد کرنے والے جو لوگ ہیں وہ منافقین ہیں۔ منافق جو ہیں اکثر طور پر آپ دیکھیں گے ان نمازوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے لیے سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ نساء کے اندر، اور اس نماز کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرتے لیکن بہت تھوڑا، ایک دو کوئی دعا پڑھ لی، رکوع کی دعا ایک بار لی، سجدے کی ایک دعا پڑھ لی۔ یہ منافقین کی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 142 کے اندر بیان کی ہے کہ منافقین کی علامت ہے نماز کے لیے کبھی کھڑے ہوں گے لیکن وہ بھی سستی سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں گے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، یار یہ تو واقعی بڑا نمازی ہے، بڑا نماز کا پابند ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور خشوع اور خضوع تو ان کی نماز میں ہوگا ہی نہیں۔ جس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوتا نا، اس سے نماز کا چور کہا جاتا ہے، جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب یہ چیز صحابہ کے سامنے بیان کی تھی تو صحابہ نے سوال بھی کیا تھا کہ نماز کے اندر چوری کیسے؟ حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث نمبر ہے 22,642۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اسوأ الناس سرق الذین یسرق من الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو نمازوں کے اندر کچھ ایسا ٹائم بھی آئے گا کچھ لوگ نماز کے اندر چوری کریں گے۔ قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سوال کیا کیف یسرق من الصلاۃ، کیسے نمازوں کے اندر چوری ہوگی؟ قالوا لا یتم رکوعا ولا سجودا، نہ ان کا رکوع پورا ہوگا نہ ہی ان کا سجدہ پورا ہوگا، کوئی چیز پوری نہیں ہوگی، چند سیکنڈوں کی چند منٹوں کی نماز پڑھ کر بندہ اپنے کام سے کام نکل جائے، اور اس کو کہتے ہیں نماز کا چور۔ میں نے کہہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، 22,642 نمبر حدیث ہے، حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر۔ یہ وہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ نماز کا چور ہوگا بندہ، جو اس کا نہ رکوع مکمل ہوگا نہ سجدہ مکمل ہوگا، آئے گا چند سیکنڈ کے اندر چند منٹوں کے اندر نماز پڑھی اور بندہ چلا جائے گا۔ اب اسی چیز پر آج کے ٹائم پہ نا اسی چیز پر تھوڑی نظر دہرائیں گے نا، یہ چیز اکثر اور بیشتر آپ کو ملے گی۔ یہاں تک کہ میرا خود کا بھی تجربہ ہے اور کافی لوگوں نے مجھے بولا بھی ہے، کبھی بھی کوئی بھی ایسی نماز پر آتا ہوں اگر 2 منٹ نماز تھوڑی لمبی ہو گئی، مثال کے طور زور اثر کی نماز لے لیں، ویسے تو زیادہ تر 10 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن اگر کبھی 11-12 منٹ کی ہو گئی نا، نماز ختم ہونے کے بعد کچھ جماعتی تو گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، کیا مولوی صاحب اتنی لمبی نماز کر دی؟ جب 3-3 4-4 گھنٹوں کی فلمیں دیکھتے وہ لمبی نہیں ہوتی، کرکٹ کے میچ ہوتی وہ لمبی نہیں ہوتی، ٹورنا میچ لگی تو وہ لمبی نہیں ہوتی، فالتو گلیوں کے اندر بیٹھے رہتے وہ لمبی نہیں ہوتی، وہ لمبی نہیں ہوتی، لیکن رب کے سامنے کھڑے ہونے سے 2 منٹ زیادہ ہو گئے، ملزم لمبی کر دی نماز، اتنی نماز کون لمبی پڑے گا؟ سمجھ آتا ہے؟ ایک پیرسن ہے کمزور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے جسم کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، لیکن نوجوان یہ الفاظ بولتے ہیں،
وہ یہی نوجوان الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ان کانوں سے نوجوانوں نے مجھے ہی بولا ہے. یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور جگہ کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ انہوں نے بولا باقاعدگی سے کہ مول صاحب اتنی لمبی نماز کیوں کرتے ہیں؟ کتنی لمبی نماز ہے؟ جب 12 منٹ کی 13 منٹ کی لمبی نماز کرتے تھے. میں نے اس سے جب اپنی ڈیٹیل پوچھی تو بولا پورے دن فالتو گھومتا رہتا ہوں، کام ہی کوئی نہیں ہے، پورا دن فالتو گلیوں میں ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. لیکن نماز کے لیے جب آتا ہے 2 منٹ لمبی ہو جاتی ہے تو تمہیں سکون نہیں آتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر وہ ایمان نہیں ہے. اس کو میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ مومن ہے، کیونکہ مومن کو اس نماز کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، جس رب نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور اس کی عبادت کرنا میرے زندگی کا مقصد ہے. اس کے دل کے اندر وہ ایمان ہوتا ہے تو دوسری جگہ چھوڑ کر نماز میں سکون حاصل کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہوتا تھا، کیوں یہ کہتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو، بلال آذان دو ہمیں نماز ادا کرنا ہے. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ نمازوں کے اندر سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. وہیں پہ آ کر ساری چیزیں ٹینشن، ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر رونے سے یہی چیزیں ختم ہوتی ہیں. لیکن حقیقت میں آج کے نوجوانوں میں یہ چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار باہر گھومو، موبائل چلاؤ، ٹک ٹاک چلاؤ، اسی میں ہمارا سکون ملتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا، ٹک ٹاک، یہ ساری چیزیں یہ کفار کی طرف سے بنائی گئی ہیں، اور اسی کے اندر ہمیں الجھا کے رکھا ہوا ہے کہ تم ٹک ٹاک کے اندر ہی رہو. اصل تو تمہاری زندگی کا نا مین مقصد ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جائے. نہ دنیاوی کامیابی نہ اخروی کامیابی، تمہیں کچھ بھی نہ ملے. اس لیے کوشش کریں ان چیزوں سے نکلنے کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں اور نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کر دیتا ہے. فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کبھی بھی کوئی بھی ایسا معاملہ ہو نا، کوئی بھی ایسی پریشانی ہو، اکثر لوگوں کے اندر پریشانی آتی رہتی، کبھی پیسوں کے حساب سے، کبھی بیماریوں کے حساب سے، کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، وضو کی 2 رکعت نفل پڑھی، نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں اس پریشانی میں گھرا ہوں، اگر تو حل کرنے والا تو ہی ہے، میری پریشانی دور کر دے. اور اسی کا این نقطہ یہی ہے، وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. کیونکہ کوئی بندہ کوئی بھی پریشانی اگر اس پر پہنچتی ہے تو اس کا صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے. اور اس کے بعد جب نماز ادا کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے. إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بے شک یہ چیز ہے، صبر کرنا اور نماز کو ادا کرنا بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنا. لیکن آج کے ٹائم میں ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں بلا دی، ختم کر دی ہیں. اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو دنیا اور دنیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پورے دن پوری رات دنیا کے پیچھے دماغ اپنا کھپاتے رہیں گے، اپنے جسم کو کمزور کرتے رہیں گے، یہاں تک کچھ بھی نہیں کریں گے، دنیا کے پیچھے. لیکن نماز کا جب ٹائم ہوگا تو پھر اس ٹائم پہ بھی دنیا کی. لوگ اکثر طور پہ یہ چیز سوال بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو ہم اطمینان کہاں جا کے حاصل کریں؟ سکون کہاں جا کے حاصل کریں؟ پورے دن کی پریشانیاں، ضلالتیں ہمارے سر کے اوپر ہوتی ہیں، کہاں جا کے حاصل کریں؟ حالانکہ رب رحمان نے نہ جانے کتنے سال پہلے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر تم نے سکون پانا ہے، اطمینان پانا ہے تو ملے گا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر، اس نمازوں کے اندر. لیکن اسی چیز کو چھوڑ کر کہیں اور بھاگتے پھر رہے ہیں، کہیں اور اپنا خشوع اور خضوع اختیار کر دیں. لیکن جو بندہ اس نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے نا، رب رحمان کی طرف سے اس کے لیے تو ایک پورا وعدہ ہے جنت کا. جو بندہ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرے اس کے لیے وعدہ ہے جنت کا. لیکن یہ بات بھی ذہن میں اپنے رکھ لو کہ کبھی بھی کوئی بھی آپ نماز ادا کر رہے ہو، کوئی بھی 5 نمازوں میں سے کوئی بھی نماز ادا کر رہے ہو،
اب یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ نماز ادا کر لی بعد میں آ کے نماز ادا کروں گا، دوسری نماز کا جو ٹائم ہوگا وہ آ کے ادا کروں گا، یہ کبھی نہ سوچ رکھیں، بلکہ آپ یہ سوچ رکھیں کہ یہ جو نماز ہے میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس موت کا تو ویسے بھی نہیں پتا، کب کون فوت ہوتا ہے، کس حالت میں فوت ہوتا ہے، کسی کو پتا ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں پتا۔ تو اس لیے یہ سوچ رکھا کریں کہ یہ جو میں نماز ادا کر رہا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یا میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، اذا قمتم فی الصلاۃ فصلی صلاۃ مودۃ، فرمایا کہ تم جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو فصلی صلاۃً، تم نماز اس انداز سے پڑھو، اس طریقے سے پڑھو، اس خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو کہ ہویا کہ یہ جو نماز ہے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری نماز۔ اور کسی بندے کو اگر مثال کے طور پر بتا دیا جائے کہ یہاں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا نہیں ہے کہ کسی بندے کو پتہ چلے کہ اس کا کتنی عمر ابھی باقی بچی ہے، اگر کسی کو پتہ چل بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ بتا بھی دیتا ہے، سسٹم رکھ بھی لیتا کہ بھائی اس کے بعد 6 مہینے بچے، 2 مہینے بچے، 1 مہینہ یا 2 دن بچے اس کی زندگی کو، کیا کرے گا؟ نماز کے اندر، قرآن تلاوت کے اندر، نوافل کے اندر، رب کی رضا کے لیے جو کام کرنے تو وہ کرے گا، یا دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا؟ کیا کرے گا؟ نماز ادا کرے گا، یہی کام کرے گا نا، یا دنیا کے پیچھے بھاگے گا کہ اس میرے پاس 2 دن بچے، ابھی بھی 2-3 ہزار اور کما لوں، ابھی بھی کچھ نہ کچھ مال جمع کر لوں، اس 2 دن کے بعد کیا ہوگا اس کا؟ وہ فوت ہو جائے گا، فوت ہونے کے بعد چند ٹکڑے لباس کفن کے ہوں گے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ہوگا تو اس کی نیکیاں ہوں گی، اس کی کمائی ہوئی نیکیاں ہوں گی جو اس نے اپنی زندگی میں رہ کر کی ہوں گی۔ لیکن اگر اسی نے اپنی زندگی کے اندر یہ نیکیاں کی نہیں ہیں، اپنی پوری زندگی دنیا کے پیچھے دوڑائی ہے، تو اس کے بعد اگر جو قیامت والے دن ملے گا، ہمارا پورا کتاب لکھا جا رہا ہے نا، یہ کتاب جو ملے گا تو کس ہاتھ ملے گا یہ بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن جو نیک اور صالح انسان ہو گئے ان کو سیدھے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ ملے گا، لیکن جن کو الٹے ہاتھ میں مل گیا وہ تو برباد ہو گئے، ہلاکت ہو گئے، کیونکہ ان کے اعمال نامے کے اندر گناہوں کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف انہوں نے اپنی زندگی میں جمع جو چیز کی ہوگی وہ گناہ ہی ہوں گے، اس لیے ان کو الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر جتنا ہو سکتا ہے ٹائم آپ کو جتنا بھی ملتا ہے ٹائم، آپ فارغ بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں ہے، ذکر اذکار کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ایسے بڑے بڑے اذکار ہیں جن کی وجہ سے نہ جانے ان گنت نیکیاں ہمیں ملتی ہیں، یہ ذکر اذکار کرتے رہیں۔ ہاں نماز کا ٹائم ہے، دکان کو بند کیا، نماز بند کیا، یا کوئی اور بندہ ہے تو اس کو بٹھائے بولے میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ بیٹھیں بعد میں آپ جا کے نماز پڑھ کے آنا۔ سعودی کا تو یہی قانون ہے نا، کافی ایسی دکانیں جن پر 2 بندے ہوتے ہیں، ایک نماز پڑھنے جاتا ہے دوسرا دکان پر موجود ہوتا ہے۔ نوافل نماز کی بات کریں، فرضی نماز پر پوری سعودی بند ہو جاتی ہے، وہاں جا کے آپ پتہ کریں، اندازہ لگائیں کہ ساری پوری کی پوری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، ایک بھی دکان کھلی ہوتی ہے نا پولیس والے آ کے ڈنڈے اسے مارتے ہیں کہ آپ کی دکان کیوں کھلی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہے، حقیقی عبادت کا ٹائم ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اس چیز کا ٹائم نہیں ہے، آپ کی دکان کیوں کھلی ہوئی ہے؟ ایک چھوٹی سی معمولی سی کوئی چیز ہوگی نا، کس نے اگر نماز قضا بھی کر دی، فرضی نماز جان بوجھ کر، اس پر بھی سزا دیتا۔ ہمارے یہاں تو قانون نہیں ہے، لیکن ہم اپنے گھر کے اندر قانون بنا سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں، والد ہو گیا، باپ ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، گھر کا بڑا ہو گیا، اپنے گھر کے اندر ہم قانون بنا سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو سیدھا بنا سکتے ہیں، یہ تب بنے گا جب ہم وہ قانون بنائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی گھر کا بڑا ہے، اس کے بیٹے ہو گئے، بیٹیاں ہو گئی، بہو ہو گئی، خود کی بیوی ہو گئی، یہ سارے اس کے ماتحت ہیں، اس نے قانون بنا دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کی نماز رہ جائے، نماز کا ٹائم ہو، کوئی چیز جل رہی ہے تو جل رہے دو، کچھ بھی ہوتا نقصان دنیاوی ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن نماز پہلے ادا کرو، اس کے بعد یہ کام کرو۔
ہم اپنے گھر کے اندر بنا سکتے ہیں اگر اپنے معاشرے کو ہم سیدھا بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے جس کے اندر نہ دنیاوی کامیابی ہو نہ اخروی کامیابی ہو، تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر مجھے نہیں لگتا دنیاوی کامیابی بھی آپ کو ملے گی، اخروی کامیابی بھی آپ کو ملے گی۔ ایسے ہی پورا دن صبح دکان پر، شام کو آگے سو گئے، پھر اٹھے، پھر صبح دکان پر، شام کو آگے سو گئے، پھر صبح دکان پر، یہی روٹین ہے ہماری، اور کوئی روٹین ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی کام بندہ کوئی کرتا؟ صبح مزدوری پہ گیا، شام کو آئے گا، گھر پہ تھوڑے بہت کام کیے، رات کو سو گیا، پھر صبح مزدوری پہ۔ اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلی بات تو نماز کی پابندی ہے۔ نماز کی پابندی کے بعد نمازوں کے اندر جو خشوع اور خضوع اور اطمینان اور سکون کا اختیار کرنا، اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو سمجھو ہماری دنیا و معافیہ دونوں کے دونوں چیزیں برباد ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خشوع اور خضوع کا معنی کیا ہے؟ یعنی خشوع خضوع کا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بیان کیا قرآن مجید کے اندر۔ کہیں فرمایا والخاشعین والخاشعات، مرد اور عورتوں کا دونوں کا ایک ساتھ بیان ہے۔ یہ خشوع اور خضوع کرنے والی عورتیں اور خشوع خضوع کرنے والے مرد، دونوں کا سورہ احزاب کے اندر یہ دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ جو پوری صفتیں بیان ہوتی ہیں نا، صالحین کا، صادقین کا، اور الگ صفات بیان کر کے یہاں تک کہ خاشعین والخاشعات کا بھی بیان ہے۔ اس کا کبھی تذکرہ پڑھ کے دیکھیں سورہ احزاب کے اندر، آپ کو دل کو بھی سکون پہنچے گا، ساتھ و ساتھ آپ کو ایک جانکاری بھی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کن کن مومنین کا، کن کن صالحین کا، کن کن وہ جو لوگ ہیں جو فلاح دنیا و مافیہ کے اندر فلاح پانے والے ہیں، ان کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور ساتھ و ساتھ بعد میں یہ بھی تجربہ کر لیں کیا ہم ان کے اندر شامل ہیں؟ کیا واقعی میں ہم صادقین میں سے، صالحین میں سے، شہداء میں سے، خاشعین میں سے ہمارا ان کے اندر شمار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں شمار تو شمار کریں، کوشش کریں، جتنی بھی ایک دن زندگی بچی ہے، 2 دن زندگی، 2 سال، کتنی بھی زندگی بچی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن کوشش کریں کہ ان کے اندر اپنا شمار کروائیں۔ اور اپنا شمار ایسے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا، عمل سے اور نیکیوں سے ہوگا، ایسے تو کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا کر رکوع سجود کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی پریشانیاں، جو بھی بیماریاں ہیں ان کی شفا، پریشانیاں ان کا حل، ان کو دور کرنے کی دعائیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب چیزیں دینے والا۔ اصل بات ہے ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں اس انداز سے جس انداز سے ان سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ کیوں یہ حدیث کے اندر یہ الفاظ کیوں بیان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو رات کا آخری حصہ ہے اس پہ جو دنیاوی پہلا آسمان ہے اس پر آ کر یہ آواز کیوں لگاتا ہے؟ کون ہے بندہ جو بیمار ہے آ کے مجھ سے شفا مانگے؟ کون ہے پریشان جو پریشانی کا حل مانگتا ہے آگے مانگے؟ یہ بار بار احادیث کے اندر تذکرہ کیوں کیا گیا؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا ہے، لیکن سنے گا تب جب ہم اسے مانگیں گے، ہم اس کے سامنے رو کر دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے ہمیں عطا کر دیں۔ دنیا کے اندر رہ کر کسی سے حسد بغض رکھ کر کسی سے کوئی چیز چھیننا یہ الگ بات ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگنا یہ الگ بات ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ ان کے گھر کا ایک معاملہ تھا، کہا کہ ہمارے رشتہ دار میں ایک رشتہ آیا میری بیٹی کے لیے، تو میں نے اس کو نہیں دیا، میں نے مناسب نہیں سمجھا اس لیے نہیں دیا، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیا، جس کا پہلے رشتہ آیا تھا اس کو نہیں دیا۔ اس بندے نے کیا کیا کہ ان کے جو میاں بیوی ہیں ان کے اندر فساد ڈال کر، بغض ڈال کر ان کو الگ کر دیا، یہاں تک کہ طلاق تک مسئلہ پہنچ گیا۔ کس نے کیوں کیا؟ کیونکہ اس کو اس کے بیٹے کے لیے رشتہ نہیں ملا، اس لیے اس نے ان کے اندر فساد ڈال دیا۔ فساد ڈالنے سے اچھا ہے کہ آپ کو یہ رشتہ نہیں ملا اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، استخارہ کریں کہ دعا مانگے، یا اللہ میرا بیٹا بھی نوجوان ہے، بیٹھا ہوا ہے، کما رہا ہے، یا اللہ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دے دے۔ دعا کرنے سے تقدیر بھی بدلتی ہے، اور دعا کرنے سے اگر کوئی چیز ایسی موجود ہو جو ہمارے پہنچ سے زیادہ ہو، دور ہو،
وہ بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ میرے جاننے والا ایک بندہ ہے، اس نے اپنی امی کو کہا تھا امی میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بیوی دے جو ایک عالمہ بھی ہو اور پردہ بھی رکھتی ہے، ایسی بیوی دے۔ اس کی شادی پاکستان سے بھی نہیں ہوئی، وہ باہر ملک سے، اور اس کی بیوی ایسی ہے کہ آج تک اس کے شوہر کے علاوہ کسی نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، یہاں تک کہ شوہر کا ابو ہے، امی ہے، یہاں تک اس کے علاوہ اور رشتے دار ہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا، صرف اس کے خود کے شوہر نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے جو پہلے ماں باپ تھے پہلے دوسرے ملک کے اندر موجود، انہوں نے دیکھا تھا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ اس نے دعا کرائی اپنی امی سے، اپنی امی سے دعا کرائی، کیونکہ یہ ایک امی سے ابو سے دعا کرنا ہی جنت کا باعث۔ اپنے والدین سے ہر وقت دعا لیا کریں، جب بھی جائیں نا، کبھی بھی کوئی بھی موقع ملے اپنی امی کے ساتھ بیٹھیں گفتگو کر رہے ہیں، بار بار امی کو بولیں امی امی دعا میں یاد رکھنا، کیونکہ ماں کی دعا 70 ولیوں کی دعا سے بھی پہلے قبول ہوتی ہے۔ ایک طرف 70 ولی کھڑے ہو کر دعا کریں، دوسری طرف ایک ماں کھڑے ہو کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس ماں کی سنے گا 70 ولیوں کی بات۔ اس ماں کا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام ہے، خود بھی دعا کریں لیکن ساتھ و ساتھ اپنے والدین سے بھی دعا کروائیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے والدین کیا پیرسن ہو چکے ہیں، ان کی دعا کیا قبول ہوگی؟ جتنا بڑا پیرسن ہوگا اپنے والدین کا جو احترام بھی کریں گے، ساتھ و ساتھ اس کی دعا اتنی بڑی مقبولیت حاصل کریں گے۔ نبیوں کے، صالحین کے، صحابہ کے، جس کے بھی واقعے اٹھا کے دیکھیں، سب کے کسی کا بھی ایک واقعہ ایسا موقع جلا کے دیں کسی ماں نے اس کے لیے دعا کی اور قبول نہ ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک امام ہے عبد الرحمن سدیس، اس کے بارے میں آپ تاریخ پڑھیں گے، اس کی سیرت پڑھیں گے نا، اس کی ماں نے اس کے لیے دعا نہیں کی تھی، بس دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مدینے نکالے، مکے نکالے۔ آج وہ بیت الحرام کا، مکہ المکرمہ کے اندر مسجد کا امام ہے۔ اس کی ماں نے بد دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم وہاں نکالو، تو وہاں چلا جا۔ آج وہاں کا امام ہے، کیا کی تھی؟ بد دعا کی تھی، لیکن بد دعا کا صلہ کیا ملا؟ ایک حافظ بنا، عالم بنا، ایک اچھا انسان بنا، یہاں تک کہ بیت الحرام کا امام بھی بن گیا ماں کی بد دعا کی وجہ سے۔ لیکن اگر اسی جگہ پر دعا کرتی تو، اسی جگہ پر دعا کرتی تو ایک عام انسان کے لیے اپنی ماں دعا کرے تو وہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی چوٹیوں پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر اسی کے لیے کوئی ایسی بد دعا کرتی تو آسمان کی چوٹی پر بیٹھا ہوا انسان زمین رضا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرے اپنی نمازوں کی پابندی، اس کے اندر خشوع اور خضوع کا اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی زندگی